میں اپنے ماں باپ اور دادا دادی کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں فیصل آباد میں میرے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی پر گیا تھا، جس میں شرکت کے لیے ماموں نے ہمیں بھی دعوت دی۔ میرے ماموں کی ایک بیٹی ہے، اس لیے ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے کرے۔ یاد رکھیں لال سبسکرائب کا بٹن ہے۔ لیکن میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میرے بی اے کے امتحان چل رہے تھے اور میری دادی بھی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور تھی، اس لیے نہ تو وہ جا سکتی تھی نہ ہی میں جا سکتا تھا۔ دادی یا عبادت وغیرہ میں مصروف رہتی تھی یا بیڈ پر لیٹی خراٹے لیتی رہتی تھی اور وہ یہی کام کرتی تھی۔ اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ مجھے اور دادی کو سنبھالنے کے لیے میرے تایا کی بہو ہمارے گھر آ گئی۔ اس کو گھر میں بلایا۔ شادی میں میرے تایا اور ان کی فیملی کو بھی جانا تھا کیونکہ میرے تایا میرے خیالو بھی تھے۔ میری کزن کی شادی 1 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ابو نے کال کر کے تایا کو ساری بات بتائی۔ دوسرے دن تایا کی فیملی پہلے آئی، ہمارے گھر آئی، اس کے بعد ماں اور ابو تایا تائی جو میری خالہ بھی ہیں اور میرے کزن بھی ٹرین سے فیصل آباد چل کے آئے اور وہاں پر سٹے کیا۔ اس طرح گھر میں دادا اور بھابھی سائرہ رہ گئے۔ بھابھی سائرہ 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی ہے اور اس وقت صرف 19 سال کی تھی، جبکہ میرے کزن 35 سال کے تھے۔ اس بے جوڑے کی شادی کی وجہ بھابھی سائرہ کا یتیم اور بہت غریب ہونا تھا۔ میرے کزن نہ صرف بھابھی سائرہ سے عمر میں بڑے تھے بلکہ روزگار اور نشہ بھی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے تایا پولیس آفیسر تھے، انہوں نے کوئی چکر چلا کر یہ شادی کروا دی اور ان کی شادی ہو گئی۔ بھابھی سائرہ نہایت ہی خوبصورت، گورا جسم، گلابی گال، خوبصورت نیلی آنکھیں، اتنی خوبصورت کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو میلی ہو جائے۔ میرے دل و دماغ میں ان کے لیے کوئی بھی غلط یا گندا خیال نہیں تھا۔ لیکن اس دن جب میں اس کو اسٹیشن چھوڑ کر آیا تو میں نے مذاق میں اور بھابھی سائرہ کے ساتھ بے تکلفی بڑھانے کے لیے اور سناؤ بھابھی سائرہ کیسی رہی بھائی کے ساتھ آپ کی رات؟ سائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کچن میں جا کر کھانا کھانے لگی۔ میں نے بھی کوئی خاص توجہ نہ دی، اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ ویسے تو ہر انسان کو نیند اچھی لگتی ہے، خاص طور پر اسٹوڈنٹ کو اس وقت بہت نیند آتی ہے جب وہ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میری تو بات ہی الگ ہے۔ مجھے نیند بہت آتی ہے اور ایک بار سو جاؤں تو گدھے گھوڑے بیچ کر سو جاتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ مجھے ایسی پیاری ہے نیند جیسی نشے کو بندہ پیارا ہوتا ہے۔ رات کو میں نے بھابھی سائرہ کو کہا بھابھی جلدی کھانا دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھابھی سائرہ نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں بھابھی سائرہ کے بستر لگائے بغیر ہی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی میرے ساتھ میرے بستر میں لیٹا ہوا ہے، اور لائٹ جلا کر دیکھا تو بھابھی سائرہ میرے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ویسے تو بھابھی سائرہ میرے ماں باپ کے کمرے میں ہی سوتی تھی، لیکن آج وہ ہمارے کمرے میں سو گئی۔ میں دیکھ رہا تھا انہیں، وہ میرے ہی کمرے میں آ کر میرے ساتھ کیوں سو گئی؟ اس کی وجہ ان کا ڈر تھا یا پھر میرے ساتھ کچھ کرنے کی خواہش تھی۔ میں نے بھابھی کو اپنے بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھا۔ بھابھی سائرہ ویسے ہی بہت خوبصورت تھی، مجھے اس کا حسن گھائل کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا اور میں بہت ٹینشن میں آ گیا۔ میری نیند تو ویسے ہی اڑ گئی تھی جیسے مجھے نہ کبھی نیند آئی تھی نہ کبھی آئے گی۔ ان کے چہرے پر یہ معصومیت تھی، لیکن میری نظر
ان کے چہرے سے نیچے ان کے خوبصورت جسم پر پڑی جو کپڑوں کے اندر سے نظر آ رہا تھا، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ سارا بھابھی جاگ نہ جائے۔ میں فوراً لائٹ بند کر دی۔ ویسے تو میں بہت ہی شریف لڑکا ہوں۔ سارا بھابھی کا حسن دیکھنے کے بعد شرافت ڈر بھی بھابھی کے لیے میرے دماغ سے غلط اور گندے خیالات نہ نکل سکیں۔ میں لائٹ بند کر کے بھابھی کے ساتھ لیٹ گیا۔ میری تو نیند اڑ چکی تھی، اوپر سے سارا بھابھی کی خوبصورتی دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اور پاؤں سائڈ پہ کیا اور کروٹ لے لی، میری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میں آہستہ آہستہ سارا بھابھی کو چوری چوری دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں آہستہ سے سارا بھابھی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ سوئی ہوئی تھی اور وہ کوئی اشارہ نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ باہر لائٹ جانے کی وجہ سے ڈر کر کمرے میں آ گئی ہوں۔ میری اس حرکت سے سارا بھابھی کے جسم کو جھٹکا لگا کہ میں اتنے غور سے انہیں کیوں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کروٹ لی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ بھابھی کے اس انداز سے مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہیں۔ اب تو میری ہمت مزید بڑھ گئی اور میں نے سوچا کہ جب بھابھی کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میں ان کا شوہر نہیں ہوں، تب تک شاید بھابھی کے ساتھ میں سو چکا ہوں۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور ان کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن وہ ابھی بھی مدہوشی کی حالت میں تھی۔ صبح ہوئی، میں نے کالج جانا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ بھابھی نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے ساتھ تم نے کچھ کیا ہے۔ کالج پہنچ کر میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ آج رات بھی مجھے موقع ملے سارا بھابھی کے ساتھ سونے میں۔ دادی، دادا، اماں سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ سارا بھابھی الٹا ہو کر لیٹ گئی ہیں۔ رات ہوئی، میں نے بھابھی سے خود ہی کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں سو جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں سمجھ گیا کہ بھابھی کو شاید کل رات کو جو ہوا تھا وہ معلوم ہی نہ تھا، کہ وہ ڈر کی وجہ سے میرے کمرے میں آ گئی اور میں یہ سب کچھ غلط سمجھ بیٹھا۔ اس میں بھابھی کا کوئی قصور نہ تھا، بلکہ میرا قصور تھا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناطے یہ جذبات ہر ایک انسان میں ہوتے ہیں۔ لیکن بھابھی اس کے بارے میں بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں نے کسی کو یہ بات نہ بتائی۔ اور جب امی گھر آ گئی اور میں چاہتا تھا کہ میری بھی اتنی خوبصورت بیوی ہو، آج پہلی بار حقیقت دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں نے ان کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں بھابھی سے پیار کر بیٹھا۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ مجھے صرف اپنا بیٹا مانتی تھی، چاہے وہ عمر میں چھوٹی تھی، لیکن وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور ہم نے ایک گناہ کرنے سے بچ گئے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ان سے محبت کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا اور ان کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش تک نہیں کی جو کہ ان کو برا لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے برے گناہ سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ایسے کاموں میں پڑیں جو ہماری زندگی اور موت کا سوال بن جائیں۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ آئے تو آپ زندگی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں گے یا موت کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ زندگی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں گے، کیونکہ گناہ تب تک اچھا لگتا ہے جب تک کہ وہ ہو نہ جائے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے پاکیزہ رشتوں کا خیال کریں جو آپ کے ارد گرد ہیں، تاکہ ہر ایک چیز میں آپ کے لیے برکت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، غریبوں کی مدد کرتے رہیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں